ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام سیان تھا۔ سیان سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، اس کے باوجود اسے اور اس کے خاندان کو ضروریات زندگی پورا کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ دن یوں ہی پریشانی کی عالم میں سیان چلتا ہوا جنگل میں گیا اور پھر جنگل میں ایک جگہ پر پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے قریب ہی کچھ شرارتی بونے رہتے تھے جو کہ وہاں اس وقت کھیل کود میں مصروف تھے۔ ان بونوں نے جب سیان کو یوں پریشان بیٹھے دیکھا تو اس سے وجہ جاننا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا بونا جس کا نام فیانین تھا وہ آگے بڑھا اور سیان کے پاس آیا۔ اس نے سیان کے پاس آ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو سیان نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ وہ سیان کو ہر روز کھیتوں میں کام کرتا دیکھتے تھے، اس لیے اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بوڑھے بونے نے سیان سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرے اور کوئی خواہش کرے، اس کی وہ خواہش آج کے دن ضرور پوری ہوگی۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اپنی آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر والوں اور اپنے گاؤں کے لیے خوشی اور ان کے رزق میں برکت کی دعا کی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بونا وہاں سے جا چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اسے وہاں پر ایک چمکتا ہوا ایک کان نظر آیا اور ساتھ میں ہی ہوا میں ایک باریک سی آواز گونجی کہ اس ایک کان کو اپنی زمین کے بیچ کے حصے میں لگا دو۔ تو سیان جلدی گھر لوٹا اور گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی بچوں کو اس کہانی کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور پرجوش تھا، تو اگلی صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ کھیتوں میں گیا اور ایک کان کو اپنے زمین کے درمیانی حصے میں لگا دیا۔ یوں ہی کچھ دن گزرتے گئے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی فصل اس دفعہ غیر معمولی طور پر بڑھ رہی تھی۔ جلدی بیجوں سے پودے نکلے اور پھر شاندار خوبصورت پودے تیار ہوئے جن کے اوپر بہت ہی لذیذ رسیلے پھل اور سبزیاں لگی۔ ایسی فصل گاؤں میں نہ تو پہلے کبھی کسی نے کاشت کی تھی اور نہ ہی سیان نے خود کی تھی۔ تمام گاؤں والے یہ معجزہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھے۔ تو وہاں پر اگنے والی سبزیاں سیان نے اپنے گاؤں میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ بانٹی اور اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ تمام لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے پھل اور سبزیاں لے جاتے تھے۔ تو یوں سیان کو اپنی محنت کا پھل مل چکا تھا اور ایک وقت کا وہ غریب سا کسان جسے اپنے گھر میں کھانا کھلانے کی بھی مشکل پیش آتی تھی، اب وہ ایک نہایت ہی سخی مہربان میزبان بن چکا تھا جس سے تمام گاؤں والے اپنے ضرورت کے مطابق سبزیاں اور پھل لے جایا کرتے تھے۔